السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اب احکام جو ہیں جو سورہ بقرہ سے شروع ہوئے تھے اب یہاں پر آ کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب آگے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان سے گواہی لیں گے۔ اب انبیاء علیہ السلام سے دو باتوں کی گواہی لی جانی ہے۔ کیا تم نے بات پہنچا دی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل بلغت؟ اور یہاں پر یہ دوسرا بھی ذکر ہے کہ پھر لوگوں نے کیا جواب دیا۔ اب یہاں وہ آیات ہیں، اعوذ باللہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اچھا، یہاں پر پہلا سوال جو تمام انبیاء علیہ السلام سے کیا جانا ہے وہ یہ کہ ماذا اجبتم، آپ نے تو دعوت دے دی، لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان سے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ کیا تم نے گواہی دی، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے تو گواہی کا حق ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور پوچھا حل بلغت، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے گواہی دی تھی، آپ نے کام کیا تھا، اس لیے کہ وہ تو انہوں نے تو کیا ہوا ہے۔ ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جب آپ کو کیا جواب دیا گیا، ماذا اجبتم۔ اب تمام انبیاء علیہ السلام کا ادب ذرا ملحوظ ہو، وہ یہ نہیں کہتے جی فلاں نے بڑی مدد کی اور فلاں نے میرے ساتھ بہت ہی برا کیا، ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں نا کتنا اس وقت بھی ان کے وہ شفقت کا جو انداز ہے، جب وہ مطلب پتہ نہیں انبیاء علیہ السلام کے کیسے دل ہوتے ہیں کہ وہ شفقت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی ان کی۔ دنیا میں بھی انہوں نے ہمیشہ نرمی کا مظاہرہ فرمایا، رؤوف الرحیم رہے، شفقت فرماتے رہے، اور آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور ادب دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں لا علم لنا، ہمیں تو نہیں پتا کہ لوگوں نے کیا جواب دیا، غیب کا علم تو آپ جانتے ہیں، یعنی بہت ہوگا تو بس اتنا کہیں گے کہ جی ہمیں تو صرف ظاہر کا پتہ ہے، تو باطن کا تو آپ پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ کوئی مطلب کس کے دل میں کیا تھا۔ اس وقت کوئی رسول کسی ایک شخص کے بارے میں بھی یہ گواہی دینے کو تیار نہیں ہوں گے کہ ہاں جی فلاں نے تو میرا بڑا ساتھ دیا، وہ تو بہت ہی اچھا، حالانکہ دیا ساتھ لوگوں نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا کہ خلت تو میری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن اخوت یعنی میرا بھائی اور میرا دوست ابو بکر ہے۔ یعنی اس طرح تو دنیا میں فرماتے رہے اور وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے، لیکن وہاں جب سوال جواب ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور کسی کو ہر بندہ کہے گا کہ بس کم سے کم منہ سے کوئی لفظ نکالوں، لا علم لنا، بس اتنا ہی کہیں گے، لا علم، ہمیں تو یہ کچھ نہیں پتا، انک انت علام الغیوب، غیب کا علم تو آپ ہی جانتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ویسے ہم کیسے یہ کہہ دیتے ہیں میں جا کے اللہ کو بتاؤں گی فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر میں دیکھوں گی اللہ کیسے چھوڑتا ہے اسے۔ جب ایسی بڑی بڑی باتیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، بہت ہی لاپرواہی ہم کرتے ہیں اپنی گفتگو۔ انبیاء علیہ السلام کا طرز کلام دیکھیں ذرا،
لا علم لنا انک انت علام الغیوب. ہم آج ہی فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں ایسا اور فلاں ویسا. حضرت عیسیٰ کا پھر یہاں خاص طور پر تذکرہ ہے، ان کا پہلے بھی ذکر آیا ہے، اور چونکہ مخاطبین بھی یہود و نصارہ رہے ہی ہیں تو یہاں پر کہ حضرت عیسیٰ سے، چونکہ یہاں پہ بھی ان کی ان کے جو نام لیوا ہیں ان کے مختلف جو عقائد ان کا تذکرہ آ چکا ہے، تو اب یہاں پر حضرت عیسیٰ سے علیحدہ، یعنی اس کا مطلب باقی نبیوں کو بھی، اب چونکہ ان کے ساتھ ذرا زیادہ لوگوں نے غلط عقائد لگائے ہیں اور ان کا ذکر کیا ہے، تو شاید اس لیے اتنا ان کا الگ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. کہا جائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی، وعلی والدتک، میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم گہوارے میں لوگوں سے بات کرتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. یہ جو بات کی ہے پنگھوڑے میں یا گہوارے میں، اس کا ذکر تو سورہ مریم میں آیا نا، کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اور مطلب وہ ساری بات سورہ مریم میں آ چکی ہے. تو اس میں یہاں پر جو ہے اسی کا ذکر ہے، اور بڑھاپے میں بھی بات کریں گے. اور جب پھر یہ کہ جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور میرے حکم سے تم مٹی کا پتلا بناتے، مٹی کے پتلا پرندے کی شکل کا بناتے اور پھر اس میں پھونکتے تھے اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور آپ پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، تو آپ مردوں کو میرے حکم سے اٹھا کھڑا کرتے تھے. پھر جب آپ بنی اسرائیل کے پاس سرئی نشانیاں لے کر پہنچے اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں، الا سحر مبین، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اب دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ کہ سارے احسانات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہی منسوب کر رہے ہیں، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ملا، چاہے وہ اب یہ کارنامے گنے آپ، یہ بڑے بڑے کارنامے ہیں بظاہر، یعنی کوئی شخص اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو اسے کارناموں میں گنا جائے گا، اور یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، جیسے وہ مجھے کہے میں نے تمہیں فلاں علم عطا کیا، میں نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی، میں نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، یا کوئی ہنرمند ہے میں نے تمہارے ہاتھوں میں یہ ہنر پیدا کیا. تو یہ سب کچھ، یعنی تھوڑا سا یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بالعموم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس کا خود اپنے کریڈٹ سمجھتے ہیں، بڑا جی ہمارا کوئی کارنامہ ہے، ہم بڑے ذہین و فتین، اور ہم بڑے یہ اور ہم بڑے وہ. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بھی بڑی خطرناک ہے. تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہیں، وہ جس بندے کو جو چاہے عطا فرما دے، یہ اس کی دین ہے. اور اس معاملے میں مطلب جب وہ کوئی ذہانت، فطانت، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا خیال کوئی دیتے ہیں تو وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ میں نے ضرور صرف مسلمانوں کو ہی دینا ہے، جو میرے اہل ایمان ہے صرف انہی کو دینا ہے، وہ کافروں کو بھی دے دیتا ہے آئیڈیاز، اسی لیے کافر بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بالکل اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بندہ واقعی کمال کو پہنچ گیا اور بڑا اس کا مطلب بڑا نوبل انعام یافتہ ہے تو کوئی بڑا کارنامہ ہے اس کا، نہیں، وہاں پر تو کچھ اور ہی حساب ہوگا. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچایا بھی میں نے بنی اسرائیل سے تمہیں، وہ تو تمہیں جادوگر ڈکلیئر کر چکے تھے، اور انہوں نے جو دراصل ساری کاروائی کی عدالتی اور جس الزام کے تحت سلیب دی وہ یہی الزام تھا کہ یہ تو جادوگر ہیں، یہ سارے جو کام کر رہے ہیں یہ جادو ہے ان کا، تو جادوگر کی سزا تو موت ہے. پھر دیکھیں اس سے اگلی بات اس سے بھی زیادہ محتاط، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا، وحی کی،
کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے فلاں لوگوں کو پر اتنی محنت کی کہ بس پھر وہ لوگ جو ہیں نا اب وہ قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں اور وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، تو مطلب کچھ بھی میرے اس میں کارنامہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اذ اوحیت، تو کس نے وحی کی، کس نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ دین کی دعوت کو قبول کریں، وہ قرآن کی دعوت کو قبول کریں، وہ قرآن کی طرف بلانے والوں کے ساتھ مل جائیں۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دلوں میں ڈالتا ہوں۔ یہاں پہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حواریوں کو آپ کے ساتھ جوڑنے کا کام میرا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہہ دیا گیا۔ سورہ انفال میں صاف کہا گیا آپ زمین بھر کی بھی دولت اکٹھی کر لیتے نا، لوگوں میں بانٹ دیتے تو یہ آپ کے ساتھ نہیں مل سکتے تھے۔ یہ تو ہم نے ان لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف مائل کیا اور جوڑا۔ تو پتہ نہیں ہم یہ کیسے اپنے کارنامے گننے شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کی فلاں خوبی کی وجہ سے لوگ اتنے مل گئے اس کو، اور اس کو اپنا بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ بھئی، اور جتنے زیادہ لوگ جس کے ساتھ ملے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے۔ بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے کہ زیادہ لوگ ملے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا ہے، وہ کوئی بڑا کامیاب شخص ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قبولیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے کچھ اور ہی معیار ہے۔ اب حواری کوئی زیادہ تو نہیں تھے، کہتے ہیں کہ جو بالکل سچے دل سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہے وہ تو پتہ نہیں 10 بھی تھے کہ نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ انہیں کا تذکرہ ہو رہا ہے، باقی لوگوں کا تو ہے ہی نہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے وعظوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ان حواریوں کا ذکر ہے جو کہ سچے دل سے ان کے ساتھ رہے اور آخر تک ان کے ساتھ رہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا آپ کے ساتھ۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ، میں نے وہی کی تھی۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام تو نہیں آئے تھے ان کے پاس انہیں یہ کہنے کہ چلو آپ بھی ان کے ساتھ ہو، آپ بھی ہو۔ یہ دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، یہ دلوں کو موڑا جاتا ہے، دلوں میں دلچسپی پیدا کی جاتی ہے، یہ سارا اللہ رب العزت کا ہی فضل و اکرام ہے، ان کا کرم ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ انا منو بھی و برسولی، مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ اب جب ان حواریوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ہر مشکل وقت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دیا، آخر وقت تک دیا انہوں نے، اور بعد میں بھی ان کی دعوت کو لے کر چلتے رہے۔ اب ان پر بعض اوقات ایسے وقت بھی آئے، بڑے مشکل وقت آئے، بڑے بڑے فاقے انہیں دیکھنا پڑے، اور نبیوں کے ساتھیوں کو یہ تو دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ کیسے معاملات پیش آئے۔ تو غالباً ایسا ہی کوئی موقع تھا جب ان حواریوں نے کہا، یا باقی تفصیل تو نہیں پتا، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، یعنی حواریوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ عیسی ابن مریم ہی ہیں، کوئی اور ان کے ساتھ عقیدہ نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اے کیا آپ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان نازل فرما دے؟ حضرت عیسیٰ نے اس پر انہوں نے تنبیہ کی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی کرو، اگر تم مومنین اتنا بڑا مطالبہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمہارے سامنے دسترخوان نازل کرنے۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کی، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ کہنے لگے نہیں ہم کوئی امتحان تو نہیں لینا چاہیے، یعنی ایک تو بندہ ہوتا ہے نا کہ جی اللہ کا امتحان لینا، بھائی کر سکتے ہو اللہ میں، یہ تو کرو نا، ذرا دکھاؤ یہ کر کے۔ ایک تو یہ انداز ہے کہ اگر اللہ ہے تو ذرا کر کے دکھائے، اللہ ہے تو تمہیں پھر بچا لے۔ مطلب یہ کئی لوگوں کا آج بھی یہ ہوتا ہے رویہ۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا نہیں ہمارے ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا تو خوف ہے، تقویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن بس ہمارا یہ جی چاہ رہا تھا کہ ان ناکل منھا، ہم اس میں سے کچھ کھائیں، یعنی ایک تو شاید انہیں ضرورت تھی کھانے کی تو اس لیے انہوں نے یہ کہا، اور دوسرا یہ کہ ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے ایک معاملہ دیکھیں تو پھر اطمینان قلب نصیب ہو جائے، اور ہم یہ جان لیں
کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر سچے دل سے گواہی دینے والے ہوں. یعنی کہ وہ اپنے لیے جو بالعموم اہل حق بعض اوقات عین الیقین کی خاطر اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے شاید وہ عین الیقین کے لیے کہ آنکھوں سے دیکھی ایک بات کی گواہی ہم دینے والے ہوں اور زیادہ اعتماد سے ہم بات کر پائیں. تو اب جو بھی ان کا موقف تھا، حضرت عیسیٰ نے ان کے موقف کو قبول فرما لیا اور دعا کر دی. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ نے تو دعا کر دی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرمائیے، اور آپ بہترین رازق ہیں. دعا تو فرما دی، یہ بھی کہا کہ رزق دینے والے آپ ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک یادگار دن ہوگا جب آپ ایسی مہربانی ہم پر فرمائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا جواب تھا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، میں دے سکتا ہوں. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. میں یہ نازل کر سکتا ہوں، میں تم پر یہ تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اگر تم میں سے اس کے بعد پھر تم میں سے کسی نے کوئی نافرمانی کی، پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. کتنی خوفناک دھمکی ہے کہ منہ مانگی مراد تمہاری اگر پوری کر دوں پھر بھی اگر تم کفر کرو. مجھے تو اس بات سے یہاں پر تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا، یعنی کوئی ایسی روایت نہ یہ بتاتی ہے کہ وہ خوان نازل ہوا، نہ یہ کہ نہیں نازل ہوا. البتہ انجیل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کوئی ایسا مطالبہ ہوا یا کوئی ایسا خوان جو ہے وہ نازل ہوا. تو باقی اللہ بہتر جانتا ہے نازل ہو سکتا ہے کہ اتنی دھمکی مل کے تو ڈر گئے ہوں اور کہا نہیں رہنے دے. مجھے تو خود ڈر لگ گئے. مجھے تو اس بات سے بھی ڈر آ رہا ہے کہ اگر میں دعا مانگتی ہوں اور اللہ میں کو کہتی ہوں بس یہ چیز جیسے میں مانگوں ویسے ہی ملے اور پھر وہ مل جائے، تو یہ تو پھر بہت بڑی ایک ذمہ داری بن گئی. یعنی تمہاری منہ مانگی مراد پوری ہو رہی ہے، پھر تم اس کو اب اللہ کی اگر نافرمانی کرو پھر ٹھہر جاؤ صحیح ذرا. اس اللہ کے ساتھ تم دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو جس نے تمہاری منہ مانگی مرادیں تمہاری پوری کی، تمہیں عطا کی. تو بس پتہ نہیں، مجھے تو اس آیت سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور آسانیاں ہی رکھیں ہمارے ساتھ. بڑے بڑے مطالبات جو ہیں نا وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. دعا بھی بڑی سوچ سمجھ کے کرنے والی بات ہے. مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے اپنی زبان میں دعا مانگتے ہوئے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ بس دعا کے لیے وہی الفاظ رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا جو قرآن میں آئے. اور ویسے تو حکم ہے کہ چاہے نمک بھی ختم ہو گیا وہ بھی مانگ لو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا وہ بھی مانگ لو. بس چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ لیا کرنے، روز مانگتے رہا کریں، سارا دن مانگتے بنے رہیں اللہ کے. لیکن اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. پھر حضرت عیسیٰ، مجھے لگتا ہے پتہ نہیں حضرت عیسیٰ سے زیادہ سوال جواب ہونے یا سب سے ہی ایسے ہوں گے، اتنی تفصیل سے ہوں گے. تو ان سے پھر پوچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے. یعنی پہلے تو ان کو اپنی وہ نعمتیں گنوائی ہیں جو ان پر عطا ہوئیں، اور اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا
انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ بنا لو، الہ بنا لو، الہین، یعنی اللہ کے علاوہ مجھے اور میری والدہ کو بھی الہ بنا لو. عیسائیوں کا ایک گروہ ہے نا جو کہ حضرت مریم کو بھی اس الوہیت میں شریک سمجھتا ہے، ٹرینیٹی میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دیکھیں ان کا جواب کتنا خوبصورت ہے اور کتنا جچا تلا ہے اور کتنا محتاط الفاظ ہے. فرماتے ہیں سبحانک، آپ پاک ہیں، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہیں تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اس کا مطلب صفائی بھی بندہ پیش کر ہی سکے گا اگر ہمت ہوئی اس روز. فرماتے ہیں کہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، آپ کو فقد علمت، آپ کو ضرور پتا ہوتی. آپ تو تعلم ما فی نفسی، آپ تو جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دل میں کیا ہے. ساری بے شک ساری پوشیدہ باتوں، حقیقتوں کے عالم تو آپ ہی ہیں. انک انت علام الغیوب، یعنی ہر چیز کے عالم تو آپ ہی، علام. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اور وہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبدیت اختیار کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں جب تک ان کے درمیان تھا تو اس وقت تک کہ میں ان پر گواہ تھا، ان کا نگران تھا. فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ خود ان پر نگران تھے. وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہی ہر چیز پر گواہ ہیں. اب یعنی اب نہ تو وہ کسی کی غلطی کی کوئی وکالت کر رہے ہیں اور نہ کسی کی برات کر رہے ہیں کہ بھی فلاں فلاں جو تھے وہ تو بہت ہی اچھے تھے. یعنی یہ تو ہمت ہی نہیں ہے نا کسی کی اس روز کہنے کی فلاں میرا بڑا چہیتا تو اس کو تو ضرور پار لگا دیں. کوئی نبی ایسی کوئی بات نہیں کہے کسی، جب تک کہ انہیں اجازت نہیں دی جائے گی. شفاعت کی اجازت جو ہے وہ بڑی بس نپی تلی ہوگی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ فہرست بھی اللہ تعالیٰ خود ہی پکڑا دیں گے، لو جی ان کی سفارش کر دیں. اللہ تعالیٰ فضل کریں اور اس روز کی آسانی فرمائیں. انت علی کل شیء شہید، نیتوں کا حال بھی وہ جانتے ہیں، عمل بھی ان کی نگاہوں میں ہے. آپ ڈرے ہوئے اتنے ہیں انبیاء علیہ السلام، وہ بھی فرماتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیتے ہیں، ان کو عذاب دیتے ہیں، آپ کے بندے ہیں، جو مرضی آپ ان کے ساتھ سلوک کریں، ملکیت ہے، آپ مالک ہیں، آپ کے غلام ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سفارش کا کتنا خوبصورت انداز ہے. آپ مالک ہیں، آپ جو چاہیں ان کے ساتھ معاملہ، ہاں اگر آپ انہیں معاف کر دیں، آپ اس کی بھی پوری قوت رکھتے ہیں. انت العزیز الحکیم، آپ کو پتہ ہے کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رات یہ آیت جب وہ پڑھ رہے تھے، جب پڑھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ ساری رات یہی آیت دہراتے چلے گئے اور آنکھیں جو تھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور اس لیے کہ وہ بھی تو اس سے راضی تھے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی.
للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کا مالک اور بادشاہ تو اللہ ہی ہے، للہ، اسی کے لیے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یعنی یہ تو وہ دن ہے جس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی۔ آج تو تھوڑا سا اختیار ہمیں دیا ہوا ہے نا، اس اختیار کی تو آج سارا امتحان ہے ہمارا۔ تو اس روز تو یہ اختیار بھی نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے نہ، مطلب میرا جسم ہوگا لیکن میرے مرضی سے تو یہ جلد بھی میرے ماتحت نہیں ہوگی، میری آنکھیں، میرے کان، میرے ہاتھ، سب کچھ جو ہے وہ اس روز اللہ کے تابع ہوں گے، اور جو وہ انہیں حکم دے گا وہ کریں گے۔ اپنی مرضی سے تو بندہ آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھے گا، میرا خیال ہے اختیار ہی نہیں ہوگا۔ تو اس روز تو صرف یعنی لمن الملک اليوم، بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اسے ایک اللہ کی جس کا پورا کنٹرول ہے۔ اور وہ یہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ آج میں فیصلہ کروں گا کہ کون صدق دل سے میرے ساتھ تھا، مجھ پر ایمان لایا تھا، جس نے میری اطاعت کی، اور آج میں فیصلے کروں گا کہ کون کامیاب ہے اور کون نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اس روز ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو کامیاب ڈکلیئر کیا جائے، اور کامیاب ہونے والوں کی ایک ہی شرط اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ سے راضی رہے۔ اور اللہ کے ساتھ راضی رہنے میں 3 باتیں آتی ہیں، اللہ کے حکموں پہ بھی راضی رہے اور راضی تھے تو چلے، اللہ کی منیحات پر بھی راضی رہے اور اس سے رکتے رہے، اور جس حال میں بھی اللہ نے انہیں رکھا اس پر راضی رہے، گلہ شکوہ نہیں کیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی انہیں میں سے ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، اب سورہ مائدہ تو مکمل ہو گئی، اور یہاں پہ احکام کا سلسلہ بھی جو شروع ہوا تھا وہ بھی مکمل ہوا۔ اب سورۃ الانعام انشاءاللہ کل کریں گے۔ ہاں جی، کوئی اور بات؟